الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج ہمارے درس تراویح کی 16ویں نشست ہے، اور 16ویں نشست کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونے کا موقع میسر آیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 صورتوں پر، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ اس پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم سورہ نمل سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور تعارف کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مفسرین کرام کی جماعت میں سے علامہ قرطبی، علامہ سیوطی، علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نمل یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں کل 7 رکوع ہیں، اور اگر آیات کی بات کی جائے تو شمار کے اعتبار سے آیات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو مصحف شریف میں موجود آیتوں کی تعداد ہے وہ کل ہے 93۔ ہمارے مصحف شریف، ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود جو ہے وہ 93 آیت کریمہ پر مشتمل سورہ نمل۔ اب آگے کی جانب چلیں تو نمل کا معنی کیا بنتا ہے اور اس سورت کا نام نمل کیوں رکھا گیا؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نمل کا معنی چونٹی ہے، اور اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کا ایک واقعہ جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہی مناسبت ہے کہ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اب چونکہ آیات کثیر ہیں تو اس سورت مبارکہ میں آیات میں کلام بھی کثیر ہے، اور موضوعات کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے تفصیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ میں اجمالاً چند باتیں آپ کو اس سورت مبارکہ کے پیش نظر کرتا ہوں، پھر آگے چل کے ہم اس سورت مبارکہ کی آیات پر آپ کے سامنے کلام کریں گے۔ یاد رکھیے گا، اس سورت مبارکہ کے مضامین پر، عنوانات پر، ٹاپکس پر اگر اجمالاً گفتگو کریں تو یہاں پر یاد رکھیے گا اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوصاف کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جنت کی بشارت عطا کی، جبکہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت کے سب سے بڑے عذاب اور سب سے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وعید رب العالمین جل وعلا نے آخرت کے انکار کرنے والوں کو سنائی۔ 5 واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا۔ پہلا واقعہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان اور چونٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح تیسرے واقعے کے متعلق یاد رکھیے گا، حضرت سلیمان اور تخت بلقیس کا واقعہ جو ہے اس صورت مبارکہ میں موجود، حضرت صالح اور آپ کی قوم کا واقعہ اس صورت مبارکہ میں موجود، اور 5واں جو واقعہ ہے وہ جس نبی سے متعلق ہے ان کا نام حضرت لوط ہے۔ یعنی کہ اس صورت مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے متعلق اللہ رب العالمین جل وعلا نے واقعے کو بیان کیا۔ اب چونکہ اجمالاً گفتگو کی اور واقعات کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کیے، تو ہر ایک واقعے کے پیش نظر گفتگو کرے تو وقت بھی کافی درکار ہے، تو ہم صرف اور صرف چند آیات پر آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ نمل کی آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 82۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اور جب ان پر بات آ پڑے گی
تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے، لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو فرمایا نا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی، اس کے متعلق مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں مختلف اقوال ہیں، اور مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بات آ پڑنے کے مختلف معنی جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا، یعنی جب ان پر بات آ پڑے گی یعنی کفار پر عذاب کا آنا واجب ہو جائے گا۔ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بات آ پڑنے کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب کا وقوع جو ہے ان کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اور تیسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تین جو ہے معنی کو مفسرین اکرام نے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کے تحت جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ نیک کاموں کی طرف دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، جب لوگ نیکی کی دعوت دینے کو ترک کر دیں گے اور گناہ کے کاموں سے روکنے کا کام جو کہ اس کو سر انجام نہیں دیں گے، یہ واقعہ اس وقت ہوگا۔ پھر بعد مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب کفار کی اصلاح کی امید باقی نہیں رہے گی اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہو جائے گی، یہ واقعہ اس وقت ہوگا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر مفسرین کی ایک گفتگو ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہے، پھر آپ کو اس کی طرف لے چلتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے جو کہ اس آیت کے تحت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو بھی جو ہے وہ لکھا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تین چیزوں کا ظہور ہو جائے گا، یعنی جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کے لیے ایمان لانا فائدے مند نہ ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہ لایا، یعنی جو پہلے ایمان نہ لایا اب وہ ایمان لے آئے تو اب ایمان لانا جو ہے فائدے مند نہ ہوگا، اب ایمان جو ہے کارآمد نہ ہوگا، اب ایمان جو ہے مفید نہ ہوگا۔ وہ تین وقت کون سے ہیں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری چیز کہ جو ظاہر ہو وہ یہ ہے کہ دجال کا نکلنا، دجال کا خروج، یعنی کہ دجال جب آئے گا اس وقت ایمان لانا پھر فائدے مند نہ ہوگا، یعنی بندہ اگر ایمان کو قبول کر لے، ایمان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو ایمان اسے فائدہ نہ پہنچائے گا۔ پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دابۃ الارض کا خروج، دابۃ الارض کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دابۃ الارض کیا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ آیت کریمہ کو سمجھیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر بات آ پڑے گی تو اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ کیا کلام کرے گا؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیا کلام کرے گا یہ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کلام کرے گا کہ ان لوگوں سے، اس لیے کہ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں دابۃ الارض، اس کے متعلق یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ ایک جانور ہے کہ جو قرب قیامت آئے گا۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب شکل کا ایک جانور ہوگا
کہ جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، گشت کرے گا، فصاحت کے ساتھ وہ جانور کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر یعنی ایمان والے جو ہوں گے ان کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر جو ہوگا اس کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ کے پیش نظر بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب دابۃ الارض کے جو عجیب و غریب شکل والا جانور ہے جب اس کا خروج ہو جائے گا پھر اس وقت ایمان لانا فائدے مند نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھنے والا بنائے، اور یقین کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نشانیاں، تمام تر آیتوں پر جو ہے وہ یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جو دابۃ الارض کا خروج ہوگا یا آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور جو کہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی ضمن میں پیش کر دی۔ اب آپ کے سامنے اسی سورت مبارکہ کی آیت نمبر 87 پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَنفُخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ یعنی سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین جو ہے سب کے سب گھبرا جائیں گے۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے جب سور کی بات چلی تو سور کیا چیز ہے، یہاں پر اس کے متعلق جو ہے سور کیا ہے اور کیا نہیں، آراء جو ہے علماء اکرام کی مختلف ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے سور کا لغوی معنی پیش کریں تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سور کا معنی ہے سین کی وضع کی کوئی چیز جس میں پھونک مار کر پھونکا جائے، وہ سور ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز کو سن کر تمام جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے جس دن سور پھونکا جائے گا نا اس دن ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ سور خود بھی فنا ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی جو کہ اللہ کے حکم سے جو کہ آپ جو کہ فنا ہو جائیں گے، یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی جو کہ اللہ کے حکم سے آپ پر بھی جو کہ موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین ختم ہو جائے گا، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب سور کتنی بار پھونکا جائے گا اور کتنی بار نہیں، اس کے بارے میں بھی علماء اکرام کی آراء مختلف۔ پھر یہاں پر محققین نے تحقیق کی اور اکثر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے، آسمان بھی، زمین بھی، سور بھی، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی۔ جب سب کے سب فنا ہو جائیں گے تو عرش کا مالک فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو رب العالمین جل وعلا خود فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت صرف اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ کہ لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ تو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سور کو جو کہ پیدا فرمائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ یہاں پر علم اضافے کی ایک اور بات جو کہ وہ یہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق 2 سور کے درمیان
ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا؟ مفسرین علماء اکرام جو کہ ارشاد فرماتے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ اور وقفہ ہوگا، 40 سال کا عرصہ ہوگا ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جو کثیر کتب احادیث میں جو ہے آسانی مل جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، مسند الحمیدی میں ہے، مسند احمد میں، ابو یعلا میں ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی سے کیسے لطف حاصل کروں۔ اب یہ غور سے سننے والی بات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی سے لطف کیسے حاصل کروں جب سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی ٹیڑھی کی ہوئی ہے اور وہ منتظر ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ منتظر ہے کہ اس کو کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ زندگی سے لطف کیسے حاصل کروں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرما دی۔ اور یاد رکھیے گا، اب ہم جو ہے گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم جو ہے خطا کار ہیں۔ یاد رکھیں قیامت قریب ہے اور ہم جو ہے لمحہ بلمحہ جو ہے یہ موت کے قریب جو ہے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان قریب ایک رات ایسی آئے گی کہ جب ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا، ہمیں بھی جو ہے قبر میں اکیلا رہنا پڑے گا، ہماری قبر پہ بھی جو ہے سل پہ لگا دی جائے گی، ہماری قبر پہ بھی جو ہے بالکل مٹی ڈال دی جائے گی اور گھر والے جو کہ دفنا کر چلے جائیں گے، دوست یار دفنا کر چلے جائیں گے، رشتہ دار دفنا کر چلے جائیں گے اور گھر والے دفنا کر چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں دفنا کر چلے جائیں گے۔ لیکن قبر میں بندے کو اکیلے گزارا کرنا پڑے گا، قبر میں بندے کو اکیلی اپنی آخرت کے منازل کو طے کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو قبر میں نجات حاصل ہو، آخرت میں وہ نجات پا جائے، تو نجات جو ہے پیارے مصطفیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے، نجات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ تو یاد رکھو زندگی کو آپ اللہ کے نیک کاموں میں گزاریں، دین کے کاموں میں گزاریں، عبادت کے اندر آپ زندگی کو گزاریں تاکہ زندگی بھی جو ہے سکون سے گزرے، زندگی بھی خیر کے ساتھ گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن بھی خیر والا ہی معاملہ فرمائے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو یاد رکھیے گا سب کے سب فنا ہو جائیں گے اور رب العالمین جل وعلا فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ قصص کا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری صورت مبارکہ ہے کہ جو 9 رکوع اور 88 آیات کریمہ پر مشتمل۔ اس کے متعلق مفسرین فرماتے کہ 4 آیات کے علاوہ یہ صورت مبارکہ مکمل مکی ہے۔ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 85 اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکے اور مدینے کے درمیان میں جو ہے وہ نازل فرمایا۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کا نام قصص رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلی انداز میں پیش کیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے رسول بننے تک کے واقعات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہایت ہی تفصیلی انداز میں پیش کیا کہ جو تقریباً 43 آیت کریمہ پر موجود۔ اور اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص جس کا نام قارون تھا، وہ اس کے واقعے کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس صورت مبارکہ کا حصہ بنایا۔ اور قارون کے جو مال اور دولت کی وجہ سے اور مال اور دولت کی کثرت کی وجہ سے متکبر ہوا، سرکش ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے تو اس کا انجام بھی جو ہے وہ برا ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وہ مناسبت ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ آیت نمبر 77 کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر جو ہے وہ طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا۔
رب العالمین جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے ایک حصے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول. یہاں پر مفسرین فرماتے کہ آیت کے اس حصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قارون دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول، یعنی کہ اپنی صحت کو نہ بھول، اپنی قوت کو نہ بھول، اپنی جوانی کو نہ بھول، اپنی دولت کو نہ بھول، بلکہ تجھے ان تمام تر چیزوں کے ساتھ آخرت طلب کرنی چاہیے. آخرت کا سوال رب العالمین جل وعلا کے سامنے کرنا چاہیے، آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، آخرت کا خیر جو ہے تجھے مانگنا چاہیے. اب اس آیت کریمہ کے تحت یہ قارون کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے چونکہ فرمایا، لیکن اس میں جو ہے اصلاح آپ کی بھی اور ہماری بھی ہے. یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی صحت، انسان کو اپنی قوت، انسان کو اپنی جوانی، انسان کو دولت، یعنی کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان تمام تر چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. یعنی کہ دولت ہے تو اللہ کی اطاعت میں خرچ کر، قوت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہونی چاہیے، صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہو، جواری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر کے ان تمام تر چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو یہ تمام نعمتیں دی، جس کو دولت دی، جوانی دی، مال دیا، اللہ نے جس کو صحت دی، جس کو قوت کی، مضبوطی دی، تو ان تمام تر نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا سوال اور آخرت کو سنوارنے کے لیے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ مالک آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑی اہم ترین بات حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے جو کہ وہ غنیمت سمجھو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی میں بندہ جو کہ قوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا دوسری چیز تندرستی کو بیماری سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھو، کیونکہ تندرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین انداز میں بندہ جو ہے عبادت کر سکتا ہے. فرماتے تیسری چیز دولت مندی کو ناداری سے پہلے غنیمت سمجھو. چوتھی چیز فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچویں چیز زندگی کو موت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نصیحت کی، اور مستدرک کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود. اور یاد رکھیں یہ 5 چیزوں کی نصیحت گویا کہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ہے، اور ہمیں ان تمام یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت فرمائی اس میں سے اس پر عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا ہمیں بھی چاہیے. اور گویا کہ حضور نصیحت کرتے ہوئے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے عملی جامہ پہنانا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی کی نصیحت پر جب بندہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائے. اور جس بندے سے اللہ اور اس کے نبی راضی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر خیر و برکت پھر ایسے بندے کو عطا فرما دیا کرتا ہے. سورہ عنکبوت پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور صرف ایک آیت پر گفتگو کریں گے. رب العالمین جل وعلا کی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری سورت سورہ عنکبوت. یاد رکھیں یہ سورت مبارکہ مکے کے متوسط دور میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی. اس سورت مبارکہ کا نمبر اگر ہم دیکھیں تو بنتا ہے 29، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ کا 85 نمبر ہے، 85. اس صورت مبارکہ کی یاد رکھیں یہ صورت مبارکہ ان آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف میں نازل فرمائی. کل 7 رکوع اور 69 آیت کریمہ جو ہے اس صورت مبارکہ میں موجود. اب عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں مکری کو عنکبوت کہتے ہیں. اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکری کی مثال دی. کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے وہ عنکبوت رکھا. مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ عنکبوت کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہر مومن اور ہر منافق کے عدد کے برابر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس سورۃ مبارکہ کی، تو لہٰذا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 41 پر یہ گفتگو کرتے ہیں، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکری کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکری کا گھر ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جانتے۔ اللہ اکبر، مکری کی بات چلی تو اسی مکری کو جو ہے چونکہ یہ شرک کے بطلان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا تمام گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو جو کہ وہ نہیں بخشے گا۔ تو شرک کے متعلق کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے ساتھ کسی کو جو ہے کسی کو شریک کرے، مستحق کے عبادت جانے، تو ایسا بندہ جو ہے مشرک ہے، شرک کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک کرے، چاہے وہ اللہ کی صفات کے ساتھ چاہے کسی کو شریک کرے، تو شرک یہ ظلم عظیم ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، تو شرک سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اور مکری کی مثال تھی، تو مکری کے متعلق ایک اصلاح کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ مکری کے جالے ہوا کرتے ہیں، اور مکری کے جالے جو ہے یہ گھر میں ہو جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکریوں کے جالے دور کرو۔ دیکھو کیسی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکری کے جالوں کو دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا فقر کو پیدا کرتا ہے، تنگ دستی کو پیدا کرتا ہے، اور یہ بات تفسیر مدارک کے اندر موجود۔ تو میرے دوست بزرگوں ناظرین اکرام، آپ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی دکانوں میں دیکھیں، اپنے آفس میں دیکھیں، تو پھر ان چیزوں کو صاف کریں، ان چیزوں کو صاف کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی کو دور فرما کر فراغ دستی عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔